اس محبت کی وجہ سے ان کے چہرے قیمتی ہو جاتے ہیں، جس پر محبت کی نگاہ ڈالنے سے میرے جیسا بھی اللہ کے نزدیک اس عمل میں اچھا بن جاتا ہے۔ شکیل شکیل کے لیے بیان کرتا ہے، اس لیے مجھے اکیلے بیٹھ کر بیان کرنا بھی بہت اچھا لگتا ہے، اور سب سے زیادہ اچھی تقریر ایسی جگہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ بہت ہنسیں گے اور کہیں گے پاگل آدمی ہے۔ کوئی حرج نہیں، کہیے، جب ہے غلطی تو پاگل ہی کہیں گے۔ نہانے کے ٹائم کوئی کام نہیں رہتا، تو اتنے مضامین آتے، جی چاہتا زور زور سے بول کے ریکارڈ کروں، کیا کروں؟ تو کس لیے آتا ہے؟ اپنے حال کا علم ہے۔ لیکن بیان کے بعد مجھ سے لوگ اکثر کہتے ہیں آپ نے مجھ کو ہی کہا۔ بیان کے بعد کیا کہتے ہیں؟ پچھلی دفعہ ایک صاحب بیان کے بعد کہنے لگے 3 باتیں ایسی تھیں جو میری غلطی تھی اور تینوں آپ نے کہا، اور یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہر مجلس ہر بیان میں ہوتا ہے، اور آدمی سوچنے لگتا ہے انہوں نے ہم کو ٹارگٹ کیا۔ ٹارگٹ ہی بولتے ہیں۔ تو ایک بات تو سمجھ لینا چاہیے، اگر کوئی مقرر تقریر میں کسی کو حقیر سمجھ کر کچھ سناتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بات سمجھو، تقریر میں کسی کو حقیر سمجھ کر تانا دیتا ہے کہ کہیں موقع تو ملتا نہیں، تقریر میں ہی سنائیں گے، یہ اس کے لیے بہت خطرے کی بات ہے جو تقریر کر رہا ہے۔ یہ بات اس لیے وضاحت کی ضرورت پڑی کہ بہت سے لوگ مجھ سے کہنے لگے آپ تو سب مجھ کو ہی کہتے ہیں، آپ تو سب مجھ کو ہی کہتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر تقریر کرنے والے نے حقیر سمجھ کر اس کو اس انداز سے کہا تو یہ اس کے لیے خطرے کی بات ہے۔ حقیر کسی کو سمجھنا جائز نہیں ہے۔ غلطی کسی کی سمجھ لینا یہ ٹھیک ہے، غلطی کی اصلاح کی بات کرنا یہ بھی ٹھیک ہے، وہ نہ سمجھے تو مسلسل اس کے لیے دعا اور صدقہ کرنا یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن حقیر سمجھنا سمجھتا نہیں ہے۔ آج یہ بہت دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ہر سمجھدار دوسرے کو ناسمجھ سمجھ رہا ہے، وہ سمجھتا نہیں، کتنے ٹائم بولا مگر سمجھتا ہی نہیں۔ یہ کتنے ٹائم بولنے کے بعد بجائے تو مسئلہ اللہ والوں سے اور مفتیان کرام سے پوچھتا میں ایسا ایسا بولتا ہوں اور اس کے بدلے میں یہ کرتا ہوں، تو شاید تو کہیں ایسا تو نہیں کہ حرام کرنے والوں میں تیرا شمار ہو جائے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسے جملے کہنے سے ایمان سے تو نہیں نکل گیا۔ بہت خطرے کی بات ہے، جنت مفت کی نہیں ہے۔ جنت مفت کی نہیں ہے کہ خالی کلمہ پڑھ لیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے جائیں گے جنت میں، بالکل دھوکہ ہے، بالکل دھوکہ ہے۔ جس کو ڈالے گا ایمان والوں کو، اس کے پاس ایمان تھوڑا سا بھی باقی ہوگا تو جائے گا، لیکن شیطان ایسی بری بری باتیں بولنے والا تو بہت ہی خطرے میں، جو ہر دم بولتا ہے، ہر دم بولتا ہے، کبھی اس پہ کبھی اس پہ کبھی اس پہ کبھی اس پہ، وہ تو بہت ہی خطرے میں۔ جس کی زبان قابو میں نہیں وہ تو ہے دوسرے راستے میں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا حدیث کا مفہوم ہے کہ میں اس کا ضامن ہوں جو اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، حدیث کا مفہوم ہے۔ اور ہماری زبان کنٹرول میں نہیں تو ہم خود اپنے بارے میں سوچیں۔ اور ایک بات یہ ہے بیان کے متعلق کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھ کو ہی کہہ رہے ہیں، کوئی سمجھتا ہے تو اس بری عادت کو چھوڑنے کا کام کریں۔ نہیں چھوٹتی تو اسی لیے اللہ نے دنیا میں مشائخ کو بھیجا اور شعبے بانٹ دیے، یہ فلاں کام کریں گے، دین کے شعبے یہ فلاں کریں گے، مشائخ بتائیں گے کہ کون سا گناہ کیسے چھوڑا جاتا ہے، اور جس گناہ پہ ہم راضی ہو گئے ہیں بس وہ سمجھ لو سب سے زیادہ خطرناک کی بات ہے کہ اور ایمان ہے نہیں، چلا گیا۔ اس لیے
تقریر کے متعلق ایک بات یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے کہہ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں تب تو جاگ جانا چاہیے نا. اگر ایک دفعہ جگانے سے کوئی نہ اٹھتا ہو اور 2-4 دفعہ جگایا جائے تو اٹھتا ہے نا. ہم کون سی نیند سو گئے ہیں؟ اور ایک بات یہ تقریر کے بارے میں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، غلطی تسلیم بھی کرتے ہیں. سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، غلطی تسلیم بھی کرتے ہیں اور غلطی چھوڑنا بھی چاہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ غلطی، لیکن چھوٹتی نہیں. تو 2 کام کر لے. غلطی کا مطلب، گناہ کا مطلب جہنم کے راستے پہ چلنا. تو کتنی تکلیف کی جگہ ہے. وہاں سے بچنے کے لیے ہم نے بہت اچھا ارادہ کر لیا، چھوڑیں گے، لیکن چھوٹتی نہیں. تو 2 کام کر لیں. ایک، اللہ سے دعا مانگے جیسے اپنی اہم ضرورتوں کے بارے میں مانگتے ہیں کہ اللہ میری بہت بڑی ضرورت ہے کہ میں جہنم کے راستے سے بچ جاؤں، اور یہ غلطی میں جانتا ہوں اور چھوڑنا چاہتا ہوں اور چھوٹتی نہیں، اور کچھ صدقہ کر دیں. یہ میں نے اللہ کی دی توفیق سے، آپ کی طلب کی برکت سے بہت کام کی بات کہا ہے. پتہ نہیں آپ کیا سمجھے اس کو، معلوم نہیں. اپنی تعریف کرتا ہے، اپنے منہ میاں بٹھو بنتا ہے. نہیں، اس تقریر کے بعد ایک بات اور کہنی تھی جو اس کے بعد کہنا ہے. تقریر کرنے والا بڑا محتاج ہے، یہاں جو بیٹھتا ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے. اور سننے والے جو آتے ہیں، میں نے شروع میں کہا آپ اللہ واسطے آتے ہیں تو اللہ کی محبت لے کر آئے. اب جب آپ غور سے سنتے ہیں اور آپ کی عمل کی نیت ہوتی ہے تو آپ کی طلب کی ویسے یہاں مضمون ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ. تقریر والوں کا کمال نہیں، طلب آپ کی عطا اللہ کی. تقریر کرنے والے کا کوئی کمال نہیں. وہ واسطہ بن جاتا ہے ایسے ہی جیسے کوریئر والا کچھ روز آ کے دے یا پوسٹ آفس سے منی آرڈر آتا رہے آپ کے پاس، سال بھر میں 5 لاکھ روپیہ ڈاکیا آ کے بولے ہم نے تم پر احسان کیا، 5 لاکھ روپیہ تمہارے گھر پہنچایا. بیوقوف، تیرے باپ کا پہنچایا تم نے؟ ایسے ہی تقریر کرنے والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ میری تقریر تو پوسٹ آفس سے آنے والے ڈاکیے سے زیادہ بیوقوف ہے. وہ آپ کو بھی بتا دیا، اپنے آپ کو بھی بتا دیا. اب بات شروع کروں. اب تک کی بات بھی بات ہی تھی، لیکن وہ باتوں میں بات نکل گئی تھی، اس لیے کہنا ضروری تھا. کیونکہ مجھے اس وقت بہت زیادہ اس کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، یا لوگ مجھ سے جڑ جائیں گے یا مجھ سے کٹ جائیں گے. کیا ہوئے گا؟ یار جب جاتا ہوں تو مجھ کو ہی کہتے ہیں ارے مصیبت ہے یار، میں نہیں آپ کو کہتا، میں کیا کروں. ایک صاحب بڑے اچھے سمجھدار آدمی ہیں پنویل کے، اور بس وہ مقدر سے کیا سمجھ کے بیٹھ گئے معلوم نہیں. حضرت بھی کہتے تھے بڑا، اور ہم ان سے کہتے بھی آپ ہی بڑے ہیں. تو ایک 8-10 بیان انہوں نے سنا، اس وقت بالکل آنا چھوڑ دیا، ایک دم ہی نظر نہیں آئے. یہاں تک کہ مسجد میں کبھی نماز پڑھنے آتے تو وہاں بھی نہیں آئے. بہت وقت گزر گیا تو میں نے کسی سے کہا بھائی وہ صاحب کہیں باہر چلے گئے کیا؟ انہوں نے کہا ہیں. تو ہم نے کہا جمعہ؟ کہا جمعہ جامع مسجد میں پڑھا کرتے تھے، وہیں پڑھتے ہیں. میں نے کہا نہیں، بیچ میں میرے یہاں بہت پابندی سے آ رہے تھے. بولے وہ تو مجھے پتہ نہیں کہ آپ کے یہاں آتے تھے کہ نہیں آتے، ابھی بھی جامع مسجد میں رہتے ہیں. تو میں نے کہا ان کے کسی جاننے والے میں پوچھو ان کو کہ میری بات سے کوئی تکلیف ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. تو نے کہا نہیں بات تکلیف کی وجہ نہیں، بات یہ کہ جو کچھ کہتے ہیں ہم کو ہی کہتے ہیں، اس لیے آنا چھوڑ دیا. یہاں ایک جوان بیٹھا ہے مسجد میں گواہی دے گا، اس کا باپ 75 سال کے آس پاس کا ہوگا اور یہاں قریب کی بستی میں رہتا ہے. وہ ایک دن سب بیٹوں کے ساتھ جمع ہو گیا، بولا یہ دیکھو یار یہاں ہی رہتے ہیں، بیان سننے نہیں آتے. بولے کیا آئیں گے آپ سب، ہم کو ہی کہتے ہیں. ہے بات صحیح، یہی مفہوم ہے. تو جب ہم کو ہی کہتے ہیں تو یا تو مجھ سے جڑ جاؤ گے یا تو بغیر جا کے گالیاں بکو گے. تو مجھ سے جڑو نہ جڑو، خدا سے جڑو کہ یہ اتنی میری غلطیاں ہیں، مہربانی کرتا ہے جو بتاتا ہے. اور اپنے اوپر نگراں بن جاؤ. آج سے خاص اس لیے کہہ رہا ہوں، بس یہ جو مہینہ آیا اور اس مہینے کے یہ جو دن گزرے اور گزر رہے ہیں،
یہ کیا ہے یہ ہم لوگ جانتے ہی نہیں. ہم بات شروع کر دیں ورنہ اسی میں ختم ہو جائے. خطبہ تو پڑھنا چاہیے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اس میں شادی شدہ لوگ بہت سارے ہیں اور کچھ کنوارے بھی ہیں. بہت سارے شادی شدہ ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے بچوں کی بھی شادی ہو گئی. تو ایک رات آتی ہے شادی کے بعد، نکاح کے شام کو نکاح ہوا، اس کے بعد جو رات آ گئی، مغرب میں نکاح ہوا تو رات آئی. تو اس رات کو تو شادی شدہ بھی جانتے ہیں اور غیر شادی شدہ تڑپ رہے ہیں کہ شادی ہو جائے. ان کے ماں باپ جو شادی نہیں کر رہے پکڑے جائیں گے. بچہ پڑھتا ہے، بچی پڑھتی ہے، جو چاہے کرتی ہو، اس کی عمر ہوئے اسے شادی کرو. بہت سے ایسے ٹاپر ملیں گے جو شادی کے بعد پڑھ کے ٹاپر بنے. تم سے پوچھے گا خدا. اور یہ موبائل یہ کسی کو چھوڑتا نہیں. ایسے ایسے دیندار جو ایک ایک گھنٹے دو دو گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں، مجھ سے بیٹھ کر مجھ سے پوچھتے ہیں بابا موبائل نہیں چھوٹتا. اور تمہارے جوان بچہ بچ جائے گا، کس کا انتظار کرتے ہو؟ اس کے جوانی کے جوش ولولے کہیں جا کر بجھا دیں یا مردہ کر دیں یا حرام کر کے جہنم کا رخ کی طرف بنا لے. کس کا انتظار کر رہے ہیں ماں باپ؟ اس کو بولتا تھا شادی کر. تمہارا باپ آج بیٹھا اس لیے بولتا ہوں شادی کر شادی کر. نہیں کرتا تھا. اتنا ڈانٹا ہے میں نے، مطلب تیرے باپ کو بول میری شادی کر. تیرے کو بھوک نہیں لگتی؟ تیرے کو طلب نہیں ہے؟ کھائے گی کہاں سے؟ لائیں گے کہاں سے؟ جس کا ایمان ایسا ہو کہ خدا کے سوا میں کھلاتا ہوں، وہ اپنا راستہ دوسرا طے کر لے. جس کا ایمان یہ ہو کہ میں کھلاتا ہوں، وہ دوسرا راستہ طے کر لے. کتاب اٹھاؤ، علماء بیٹھے ان سے پوچھو. حدیث کا مفہوم ہے. صحابی نے اپنی تنگ دستی کے بارے میں کہا. تنگ دستی کا مطلب سمجھتے ہیں وہ دستی رومال جیب میں رہتا ہے، وہ نہیں. یعنی بہت حالت خراب ہے، کھانے کو نہیں ہوتا، بڑی تنگی ہے. اللہ کی قسم آپ علیہ السلام سے اچھا کوئی نہیں، ان سے کوئی سچا بھی نہیں. جو کہا وہ ہوا، جو فرمایا حالات کے لیے وہی ہو رہا ہے، جو آئندہ کے لیے کہا ہے وہی ہوگا. اور جلدی دیکھو گے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب دیکھنے کی خوشی کی خبر آئے تو ہم مسلمان کے بجائے کچھ اور ہو چکے ہوں. خطرے کی بات ہے شکیل، تو ڈر. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ ہیں. سلسلہ ہے نبوت کا، لیکن یہیں سے چلو، ابھی پیچھے مت جاؤ زیادہ. یہ کون ہے یعقوب علیہ السلام؟ نبی ہیں. ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ نبی ہیں. اور بھی بیٹے ہیں اور سلسلہ ہے، چھوڑو اس کو، بس اتنی سی بات. بچوں کو جمع کر کے پوچھتے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یا اللہ، جس گھر میں نبی ہو، نبی کی اولاد ہو، وہ اپنے بچوں سے مرنے سے پہلے پوچھ رہا ہے تم کس کی عبادت کرو گے؟ یا کوئی فکر اپنے بچوں کی نہیں ہے. دو باتیں اگر پکڑ کی ہو جائیں تو جہنم میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک بچوں کی اولاد میں جو خیانت ہو رہی ہے، اپنی تربیت جو ہو رہی ہے، بالکل تربیت کی طرف دھیان دیں کہ اس کو دین سمجھایا جائے. میں کہتا ہوں حافظ بنانے سے زیادہ ضروری اسے دیندار بنانا ہے. تم حافظ نہیں بناؤ گے، خدا اپنے کلام کی حفاظت کر لے گا، لیکن دیندار بنا اس سے زیادہ ضروری ہے. حافظ بنا کر آج کے والدین مطمئن ہو جا رہے ہیں کہ میرا بچہ حافظ. میں نہیں منع کر رہا حفظ کی کلاس بند کیجیے، حافظ ایک ایک بچے کو حافظ بنا دیجیے. یہ تو اللہ کا کلام ہے. اور جو اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اللہ کے کلام سے مضبوط رشتہ جوڑ لے. مضبوط رشتہ اس کو نہیں بولتے 2 لائن پڑھ کے رکھ دیا. مضبوط رشتہ کہ اس کے بغیر بے چینی ہو. قرآن کھولو. اور حافظ بہت بڑی سزا کا مستحق ہوتا ہے اگر قرآن بھول جاتا ہے تو. اس کی تو اللہ دنیا بھی اجاڑ دیں گے، بلکہ دنیا بہت ساری دے دیں گے. تجھے توفیق ہی نہیں دینا چاہتا میرا قرآن پڑھنے کی. اور اپنے بچوں کو حافظ بنایا. ایک دفعہ سوال نہیں ہوتا. کتنوں کو جانتا ہوں کہ آج تم نے کتنا قرآن پڑھا، اور کتنوں کو ایسوں کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کو حافظ بنا کر اس کی گردن پہ چڑھے رہتے تھے.
چل سنا نفل میں سنا, مغرب ہو گئی نفل میں سنا. جانتا ہوں, دیکھا ہوں, اور ایک بہت بڑے مالدار آدمی ہے, بہت بڑے سیٹ ہے, میں جہاں سے ادھر چلا گیا ہوں وہاں بتانا واپس آ جاؤ. بہت اللہ نے مال دیا ہے, اور ان کے باپ ابھی مرے, اللہ مغفرت فرمائے. پچھلی صف میں کبھی جلدی نظر نہیں آتے تھے, بہت بڑے تاجر ہیں, بہت بڑی تجارت, اپنی زمین ہے, اپنا بڑا مدرسہ ہے, اپنی تعمیر ہے, اپنی مسجد ہے, اپنی طرف سے کھلانا ہے. ان کا بیٹا حافظ بنا, وہ بھی بڑا تاجر, اس نے اپنے بیٹے کو بھی حافظ بنایا. اب تو بڑی عمر ہو گئی. مثلاً یہاں سے لے کے کرجت جانا ہے, بھیونڈی جانا ہے, پونا جانا ہے, تو 2 حافظ بچے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھاتا ہوا, بیٹا سنو یا مجھے تمہارا سناؤ, تم سنو یا میرا سناؤ. تقریباً 36 سال ہو گئے اس شخص کو تراویح سناتے ہوئے, لقمہ دینے والا جلدی ملے گا نہیں کوئی. اور اتنا مشغول آدمی, اتنا بڑا کام, اس کے بعد کوشش ہوتی ہے جلدی سے مدرسے میں بھاگو, کسی وقت بھی, شام کے وقت, مغرب کے وقت, مغرب سے پہلے جب بچے موجود ہوتے ہیں. شام کے وقت ہی زیادہ جاتے ہیں تاکہ دن بھر کا رزلٹ سامنے آئے. ہاں بھائی, بچوں میں کس نے کتنا یاد کیا, جس نے سب سے زیادہ یاد کر لیا 100 روپے اس بچے کو اور 200 روپے اس کے استاد کو دیتے ہیں. اس کو کہتے قرآن کا پکڑنا. اس کو نہیں کہتے کہ اللہ کے پکڑ نہ ہو, میں نے قرآن کھولا تھا اور پڑھا تھا. تو انعام بھی ایسے ہی ملے گا, انعام نہیں ملے گا. دیکھو 5 وقت کی نماز میں پڑھا جاتا ہے ہماری زبان میں, خالی ہم سے اچھے اچھے کام مت کرائیے. ہماری زبان میں سمجھو گے تو یہی ملے گا, جا کے وہاں دیکھو گے تو. خالی ہم سے اچھے اچھے کام مت کرائیے, ایسے اچھے کرائیے جس پر انعام ملتا ہے. امام سوچے امام والی نماز ہم نے پڑھایا, انعام والی. پیچھے پڑھنے والا سوچے کہ ہم نے وہ پڑھا. سب کو اللہ کہتا ہے 5 ٹائم ہر نماز میں کہنا, تاکہ تو اتنی غفلت کے ساتھ آتا ہے, کسی ٹائم تو تجھے خیال ہوگا کہ تو تیرے اللہ کو کلام سنا رہا ہے. میں شروع میں کہہ چکا ہوں, شکیل کے لیے بیان کرتا ہے, ہمارے بھرے عمل بھی اللہ کو پسند آئیں گے. جس دن اللہ کو پسند آئیں گے, یہ طبیعت بنے گی, اس دن قرآن شریف چھوڑنے کا جی نہیں چلے گا. ایک حافظ صاحب کا انتقال ہو کر میں سمجھتا ہوں تقریباً 30 سال ہوا ہوگا تقریباً. ان کے ساتھ رہنے والے ایک بزرگ کو میں نے دیکھا, وہ حافظ جی کا انتقال ہوا, ان کے ساتھ, اور بڑی عمر کے ہو کے مرے, 8-10 اولادیں تو ہوں گی کم از کم. کیوں ڈرتے نہیں تھے کہاں سے کھلائیں گے, کہاں سے کھلائیں گے. مومن نہیں ڈرتا, اس لیے لے کر آئیں گے تو کھلائیں گے کہاں سے. یہاں سے گیا تھا میں, کھلائیں گے کہاں سے. جب آدمی بھینس خرید کے لاتا ہے تو کھونٹا کہاں گاڑے وہاں جگہ بناتا ہے, اور گاڑ لیتا ہے اور جگہ بنا لیتا ہے. کرنا نہیں تو 1000 بہانے ہیں, کرنا نہیں تو 1000 بہانے ہیں, اور خدا پہ یقین نہیں ہے اس لیے بہانے ہیں. اور معمولی سے دھندا کرتے تھے. میں اگر اشارہ کروں گا تو شاید کچھ لوگ پہنچ جائیں گے, میں اشارہ نہیں کرنا چاہتا. بہت معمولی سا, لیکن تقریباً 10 اولادیں. اس وقت ان کا رہنا دیکھو, ان کا کھانا دیکھو, ان کا مکان دیکھو, ہر ایک کے بعد میں یہی کہو گے کروڑ پتی لوگ ہیں. کیا کہو گے؟ کہاں سے کھلائیں گے؟ ارے کل حرام کر کے بچہ مر جائے گا. شادی کے بعد اچھے گھر میں گیا, بول زور سے گیا, اچھے سے اچھا کھانا کھایا, دکان ہوئے, دھندا بڑھا, ایمان ہے کدھر؟ چلا گیا ہے. اللہ حفاظت میں اتنا سا بچا ہے, ابھی بچا لو. جس بیٹھنے کی توفیق ہو رہی, اتنا سا بچا ہے ابھی, اسے بچا لو, اسے بچاؤ.
ایک بزرگ کا قول ہے، میرا نہیں، وہ تو ہماری کتابیں بے ترتیب ہو گئی ہیں، اللہ کرے سیٹ ہو جائے، ورنہ میں ایسے کتاب نکال کے دکھا تھا کہ اس میں سے دیکھو یہاں پڑھو. اکثر لوگ ایمان پہ نہیں مر رہے. ہم اپنا امتحان کیوں نہیں لیتے؟ کہاں سے کھائے گی؟ اور وہاں کیا فرما رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام؟ صحابی نے کیا کہا کیا کہ بہت تنگ دستی ہے، کھانے کو نہیں ہوتا، کہ نکاح کرو، کہ نکاح کرو. نہیں بولے جب ہم کھلانے کے لائق ہوں گے تو نکاح کریں گے. گویا تو خدا ہے، رب ہے، کیا بن کے کرے گا نکاح؟ تو رب بنے گا تو کرے گا. اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں. ہمارے شادی کے دور میں تو وہ تھا، لڑکا بڑا ہوا 18-20 کا ہوا فوراً اس کا نکاح کرو. کرتا کیا ہے؟ بولے بیوی کے ساتھ جو کرتا ہے وہ جانتا ہے، اس کو اتنی ہی ضرورت ہے. کھانے کی 2 روٹی ابھی اس کے گلے پڑے گی تو خود ہی لائے گا. کچھ خراب لگتا ہو ہمارے الفاظ، ہم پڑھے لکھے آدمی نہیں مجھے بندی باتیں کرتے ہیں جو یوٹیوب پر آپ کو اچھی لگتی ہے. آپ کو سب کو نہیں کہتا ہوں، شکیل کو کہہ دوں. 18ویں 12ویں میں ہے، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کے خطبے آپ سنتے ہیں، فوراً حالات کے مطابق خطبہ سناتے ہیں آپ کو. کہہ رہے ہیں 18ویں پارے میں ہے کہ قرآن میں جو آیت اس کا مفہوم ہے، اگر فقیر ہوگا تو شادی کر لے گا تو فقیری دور ہو جائے گی، مسکینی دور ہو جائے گی، مالدار بنائیں گے اللہ. مالدار کس کو کہتے؟ 2 روٹی کھانے کو ملتی ہے مالدار، نہیں تو اور کیا ہو؟ جس کو مالدار کہتے ہو کھاتا کیا ہے؟ اب گوگل پہ جا کے سرچ کرو مالداروں کی لسٹ میں کہ یہ کھاتے کیا ہے، تو ان کا مقدر سے کھانا ہی اٹھ گیا ہے. ایسے مالدار بننا چاہتے ہو؟ ہمارے ایک آئے بڑے میاں، وہ یہ پوری شرعی داڑھی دیکھ کے لگا کیا یار یہ کون آدمی، فرشتہ آیا کیا دنیا میں؟ بیٹھایا، ناشتے کا ٹائم تھا، ناشتہ کرانے بیٹھایا. او موٹے موٹے سے آدمی ایک دم بھرا کلہ، یہ کلہ سمجھتا نا، یہ جوانی میں دھسا جا رہا ہے. یہ جوانی میں کلہ، یہ گال جو ہے اس کو کلہ بولتے ہیں، جوانی میں دھسا جا رہا ہے. ابے چھوڑ تنہائی کے گناہ اور کھانا نقصان کا چھوڑ، طاقت کی چیز کھا، کمپنیوں کا پیکٹ کھانا چھوڑ دے. ایکسٹرا وٹامن، ایکسٹرا کیا کیا آتا ہے سب، وہ پروٹین، باڈی بنے گی، فیٹ بنے گا نہیں، فیٹ نہیں بنے گا، یہ وہ پروٹین ہے جسے موٹا ہو جائے گا. موٹے سے ڈرنا نہیں، دبلے سے لڑنا نہیں. کھڑا کرو کوئی موٹا میرے سامنے، میں اب بھی لڑکے دکھاتا ہوں، اس عمر میں لڑکے دکھاتا ہوں. موٹا ہو کے کیا کرے گا؟ تیرے موٹے ہونے سے کوئی ڈرے گا؟ 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا، کلاس کا سب سے دبلا لڑکا تھا میں، 8ویں کلاس میں تھا. کون سے؟ کتنی عمر رہی ہوگی؟ تقریباً 13. میں دیر میں گیا تھا، بہت دن تک کھیلتا تھا، 16 سال کا ہو گیا ہوں گا. ہاں بہت کھلاڑی تھا، بہت کھیلتا تھا، سب کھیل کھیلتا تھا. تو میرے کلاس میں بہت تندرست، اپنا محمد مرغے ہے نا، اللہ اس سے بچاوے بری نگاہ سے. جب دیکھا کرو ایسے بچوں کو پہلے ماشاء اللہ پڑھا کرو. میں تو یہاں تک کہوں گا گاڑی سے جہاں تم جاتے ہو روڈ پر، کسی کے فروٹ کی گاڑی لگی ہو، اس میں اچھا سے فروٹ دیکھو، ماشاء اللہ پڑھا کرو. راستہ چلتے کوئی مومن تم کو دیکھ گیا، مومنہ کو دیکھ کر مت پڑھنا شروع کر دینا. ہاں اس سے تو نگاہ بچانا ہے. اب ہماری کلاس کا ایک بڑا بچہ ہمارے اسکول کا پڑھا ہوا، چھٹی کا ٹائم آیا، ہم لوگ کھیل رہے تھے، تو ریسرچ ہوئی تھی، کھیل رہے تھے، تو مجھ سے کہا اس سے لڑ. میں نے کہا میں اس سے لڑوں گا؟ اس سے لڑوں گا میں؟ سب سے دبلا میں اور سب سے تندرست ہو. ادے پرتاپ سنگھ نام تھا اس کا. تو میں نے کہا نہیں میں نہیں لڑوں. کیوں بلا وجہ لڑوں کیوں؟ بولے تو اس سے لڑ نہیں تو ماروں. بولے کیا مصیبت ہے یار، ہم لوگ کو کھیلنے دو نا. بولے نہیں لڑے گا تو ماروں. اور وہ سینہ تاڑ کے کھڑا ہو گیا. اور ادے پرتاپ سنگھ سینہ تاڑ کے ایسا کھڑا ہو گیا. بولا جو پکڑا ہے تو میں نے گرا دیا اسے. وہ کھڑا رہے گا، مار مار اس کو، مار اس کو. پتا چلے اکڑتا ہے اتنا موٹا ہو کے. اور سن، موٹے سے ڈرنا نہیں، دبلے سے لڑنا نہیں. بولے نہیں اپن تو پروٹین کھا کے ایکسٹرا پروٹین کھائیں گے. ارے جا کے کسی حکیم سے پوچھو، اس کی جتنی غذا ہے اتنی تو زیادہ کھانے سے سب دل پہ اثر پڑے گا، معدے پہ اثر پڑے گا. کچھ دن میں معدہ بیکار ہو جائے گا.
کتنے تو ایسے اتنا بڑا گلاس پی کے جاتے ورزش کرنے. بولے کس نے؟ سر نے بتایا. ارے سر بیوقوف ہے, سر کو پوچھو جو سب کے سر بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ کھانا کھا کر ورزش کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, کتنا پیٹ بھر کے کرنا چاہیے. نہیں, جم کا ٹرینر بولتا ہے, اور ٹرینر محتاج ہے, شریعت کا محتاج ہے. ہم نے بھی جم کیا ہے. ہم ممبئی آئے تھے 18 سال کی عمر میں, جے جے ہاسپٹل کے پاس آئے تھے. سنو گے سناؤں؟ سنو گے؟ انٹرسٹ ہو رہا ہے؟ نہیں تو بدلو بات کو. میں نے سوچ کے نہیں, میں تو جو آ رہا ہے بول رہا ہوں. اب 18.5 سال کی عمر کا آیا, 2 ہفتہ 10 دن گزرا, اور جے جے ہاسپٹل کے پاس یعقوب گلی ایک ہے, وہاں رکا کسی کے ہاں. تو میں نے ان سے پوچھا اکھاڑا ہے یہاں پر؟ کیوں ہمارے یہاں جم بولا ہی نہیں جاتا تھا. جم جو ہے وہ یہاں بولا جاتا ہے, اور ہمارے یو پی کے اندر تو اکھاڑا بولتے. تو جب جہاں آیا تھا وہاں سب یو پی کے بھائی لوگ ہی تھے, ہم سے بڑی عمر کے سارے تھے. تو ہم نے کہا اکھاڑا ہے, تو کسی نے کہا ہے, کہا خیال کیا بھیا؟ ارے ہم کہا اکھاڑا ہے تو جائیں گے, ورزش کریں گے, لڑیں گے. تو کہنے لگے بہت نزدیک میں 3 گلی چھوڑو, چور محلے میں, وہاں چور بازار میں بھوری محلے میں پہنچ جاؤ, وہاں پر ہے اکھاڑا. تو وہاں گئے تو میرے کو دیکھا دبلا پتلا سے لڑکا ہے ایسا, اور بہت دبلا پتلا سے. وہ پہلوان لوگ سب اکھاڑے میں کچھ لوگ ورزش کر رہے تھے. تو مجھ سے کسی نے پوچھا کیا ارادے سے آئے, کیا کام ہے؟ کچھ کام ہے, کسی کو دیکھنے آئے, ڈھونڈنے آئے؟ میں نے کہا نہیں, اکھاڑا لڑیں گے. اچھا لنگوٹا ہے؟ ہم نے کہا باندھ کے آیا ہوں. اچھا تو واقعی تم اسی لیے اتارو کرتا ہے ٹانگ. اپنے کو مسئلہ تھوڑی معلوم تھا گھٹنے کے اوپر نہیں کھولنے کا ہے. وہ اتر گیا اکھاڑے میں. ان کو جو کرنا تھا انہوں نے کیا, مٹی میں گرایا, کھینچا, دیا, یہاں دیا, وہاں دیا, وہاں دیا, اور کہا بغیر کسی جھجک کے مارو. تم میری رعایت نہیں کرو, مارو جیسے مار سکتے ہو مجھ کو. تو میں نے پہلے وہ کیا ہے, سمجھے؟ اس لیے بول رہا ہوں کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. ایکسٹرا پروٹین, ارے گھر کا کھانا کھا, غذا تلاش کر کہ کون سی چیز ایسی ہے جو کیمیکل سے فری ہے وہ کھا. ارے کچھ نہیں سمجھ میں آتا, اچھے چنے لا کر رات کو بھیگا, بہت دن کھایا, سالوں کھایا, اس کو بھیگا, اس میں انکر آنے دے, اس کا پانی پی, چند کشمش ڈال, کھا کے دیکھ. مونگ کی دال بھیگا, انکر نا کیا کہتے اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں, اسپراؤٹ, اسپراؤٹ بنا کھا. بولے نہیں اپن تو چائے پاؤ کھاتے صبح میں. کیا کھاتے؟ چائے پاؤ. بولے کیا کھاتا ہے؟ بولے جو امی دے دیتی وہ کھاتا ہوں. بولے امی تیری دیتی کیا ہے؟ بولے چائے پاؤ. تو اور یہی کھاؤ اور یہی بناؤ. کھانا بدلو, کھانا, خالی کھانا اور پاخانہ 2 چیز بدل جائے امت صحت مند ہو جائے گی. کاغذ پہ اسٹیمپ پیپر پہ لکھا کے لے کے جاؤ مجھ سے, میں اللہ کے بھروسے کہتا ہوں. کھانا سنت و شریعت کے مطابق ہوا اور صحت کے لیے نافع ہوا, اور پاخانہ نیچے بیٹھ کر کرنا آ گیا, صحت مند ہو جاؤ. ہم نے غیروں کی چال کو کیا سمجھا ہے؟ اب ان تو انگلش پھینکتے ہیں, وہ کھڑے رہ کے کھاتے ہیں, ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں, اس لیے ان کو اسی بیٹھ کے ہگنا آئے گا. نیچے کیسے بیٹھیں گے؟ بیٹھ ہی نہیں سکتے. اس لیے ان کو گرا کے بیٹھا دو نا تو اٹھ نہیں سکتے, جتنا چاہے مار لینا. تم بھی ویسے ہی ہو گئے, اولادوں کو ویسے ہی بنا رہے. آج کے بچے اتنے گھر میں انگلش ٹوائلٹ, ان کو بیٹھنے نہیں آتا. جو بیٹھے گا نہیں, اس گھٹنے کا استعمال ابھی نہیں کرے گا, 40 سے پہلے کاغذ لاؤ لکھ کے دیتا ہوں, 40 سے پہلے گھٹنے نہیں دکھیں تو مجھ سے دکھیں تو مجھ سے بولنا. خیانت اولادوں کے ساتھ ہے, نہ ان کے دین کی فکر ہے, نہ ان کی دنیا کی فکر ہے. جو سب کر رہے ہیں وہ ہم کریں گے. کرو شادیاں جلدی جلدی, دیکھو کیسے حالات بدلتے. حرام سے بچیں گے آپ, قوت بنے گی اندر. بیوی سے ملاقات کے بعد اندر قوت نہ بنتی ہو تو سمجھو نامرد جیسے ہو گئے. اس کی ملاقات کے بعد اندر فرات حاصل ہو اور ایک دم ولولہ جوش بڑھ رہا ہو اور طاقت محسوس ہوتی تو سمجھو ہم کامیاب ہیں ملاقات میں. تو پوچھ رہا تھا, میں ایک بات پوچھ رہا تھا کہ شادی والے ہیں نا اس میں, تو شادی ہوئی تھی, شادی ہوئی تبھی تو شادی والے ہوئے کہ بغیر کیے نہیں. بولے اب ایسے ہی چلا ہے کہ شادی کرو مت, ساتھ میں رہ لو. وہاں نبی علیہ السلام کہ فیملی بڑھاؤ, زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو, ہم دو ہمارے دو, تو وہ دو ملے گا نہیں.
خدا اور نبی وہ بھی دو ہے، ایک اللہ ایک ہمارا نبی، باقی سب انبیاء پہ ایمان لاتا ہوں، سب رسولوں پہ ایمان لاتا ہوں، وہ تو ایمان کی بات ہے، لیکن ہے ہمارا کون؟ ہمارا ایک اللہ ایک نبی۔ ہاں شادی ہوئی نا؟ ارے ہے نا بہت لوگوں کی، اور جس کی نہیں اس کی ہو جائے، اس کی بھی تقریر کر دیا میں نے۔ اور کہنا تو ایک اصل بات ہے جو آج کی تاریخ کے حساب سے بہت اہم ہے، اللہ کرے وہ بھی میں جلدی سے کہہ دوں۔ تو شادی ہوئی تھی، اسی سے جوڑنا تھا اس کو، اصل میں شادی ہوئی اور بیوی کی رخصتی بھی ہو گئی، بیوی گھر آ گئی۔ عشاء کے بعد دوستوں نے پارٹی کیا کہ میرے یہاں آؤ اور میرے پاس بیٹھ، اب ہم صبح تک پارٹی کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ بڑے اچھے دوست مل گئے ہم کو۔ کیا کھلایا گیا؟ ابے جو ولیمے کھلانے والا ہے اس سے پہلے اتنی ڈش بنوایا ہے، رات بھر اب ہم کھائیں گے، فالودہ بھی پلائیں گے۔ بیوقوف لوگ گرم کھانا کھاتے ٹھنڈا فالودہ پیتے، بیوقوفی کی انتہا ہے۔ کھانا گرم کھاتے ہیں آئس کریم کھاتے، بیوقوف نمبر 1 ہے۔ کٹواؤ گے اپنا نام کہ اسی میں رہو گے؟ میں اس بیوقوفوں کی فہرست میں تھا، لیکن میں دین سیکھنا چاہتا ہوں اور آج بھی سیکھنا چاہتا ہوں، نقصان کی چیز چھوڑوں گا نہیں۔ کل قیامت میں اللہ خالی جسم کا حساب لے لے۔ کل بیٹھا تو ایک دم اتنا چوکا، بولا یا اللہ معاف کر دی، یا اللہ معاف کر دی، یا اللہ میں حساب نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا، مجھ کو معاف کر دیجیے۔ کس بات پہ معافی مانگا تھا؟ شوق کے، اور کیوں پریشان ہوا تھا بتا دوں؟ اللہ کر ایک حساب آپ لے لیں کہ تیرے حصے کا جتنا پانی تھا، تو نے جتنا سب کے حصے کا ضائع کر دیا گرا کر، کہ وضو میں اتنا ہی گرانا تھا، نہانے میں اتنا ہی گرانا تھا، تو صرف میں پانی کا حساب دے دوں کہ لوگوں کا حصہ نے کتنا مارا ہے تو میں دے نہیں سکتا۔ میں آپ کو کہاں کہہ رہا ہوں، میں تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہم جاگیں گے نہیں اور اپنی دینی ترقی کا حساب روز نہیں کریں گے تو کل پڑھیں گے، کل پڑھیں گے، کل کریں گے، کل کریں گے، پلٹ کے دیکھ لو کتنے سال گزر گئے، ایک کتاب کھول کے پڑھا نہیں گیا ہے۔ بزرگوں نے کتابیں لکھ لکھ کر چھوڑ دیا اتنی کہ ہم پڑھ نہیں سکتے۔ میں پوتے کو سمجھا رہا تھا، بیٹا روز کتاب پڑھ کر سویا کر، اور دیکھ روز سوچے گا کل پڑھیں گے، پلٹ کے دیکھ لے کتنے کل آئے کتنے کل چلے گئے، زندگی بھر نہیں پڑھ سکتا۔ جس نے کام کو کل پہ ڈالا کل کبھی نہیں آتا، ہر کل آج کی شکل میں آتا ہے۔ کام آج کرنا پڑتا ہے، کل نہیں کرنا پڑتا۔ اب کیا باتوں سے باتیں جڑ جاتی ہیں۔ بہترین ڈش کی بات چل رہی تھی تو یہ بات آئی، اب اس میں کتنے کام کی بات ہوئی۔ ایک دن پینے سے کچھ نہیں ہوگا، ایک دن کھانے سے نہیں ہوگا۔ ہر زندگی کی ہر وہ عادت اس کا ایک وہ پہلا دن ہوتا ہے جو دائمی بنتا ہے۔ وہ پہلا دن نہ آئے تو دائمی نہیں بن سکتا۔ کہتے ایک دن کھانے سے کیا ہوتا ہے، ایک دن کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی آواز ہے، شیطان کی آواز ہے۔ تھوڑی دیر نہیں کیا ہے، ایک دن تو چھوڑو۔ موسم رہا ہوگا ایسا کہ جس کا مفہوم ہے کتاب میں علماء سے پوچھ لینا کہ ہو سکتا ہے ایسا موسم ہو کہ کھجور گرم کر دے اس موسم میں اس وقت، تو یہ کھجور کی نافع چیز ہے، کھانا چاہیے، نافع چیزیں کھانا چاہیے۔ کیا کرے، باتیں جڑتی ہے، سنا دوں تھوڑی تھوڑی کر کے، سب نیا نیا نمونہ ہے۔ رمضان میں ایک جگہ میں نے افطار کیا، افطاری کہتے ہیں افطاری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بھائی بولو جلدی سے؟ افطار کیا تو کم سے کم 10-12 آدمی رہے ہوں گے افطار کرنے والے، مالدار لوگ ہیں۔ کھجور 6 رہی ہوگی، کتنی کھجور؟ 6۔ ایک نے کھجور کھایا، گواہ بیٹھے ہیں اس لیے ہنس رہے ہیں، ایک نے کھجور کھایا تو آدھی کھایا، اور میرا کام تو پہلے کھجور ہی کھانے کا ہے۔ اور کسی نے کھجور کو ہاتھ نہیں لگایا، سب بھجیے اور ایسی چیزوں پہ ٹوٹ پڑے جس میں تیل مرچ نمک ہو مسالہ ہو، سب اس پہ ٹوٹ پڑے۔ آپ کس میں سے ہیں؟ شکیل کس میں سے ہے؟ یہ بیان سن کے جاؤں مت، سوالیہ نشان لگاؤ، میں کہاں ہوں؟
میں کہاں ہوں, میں کس میں ہوں, میں کب تک ایسے ہی جیوں گا, جب ایسے ہی جیوں گا تو ایسے ہی مروں گا, پھر جب ایسے ہی مروں گا تو اللہ کہے گا جسم کا حساب دے, یہ اس جسم کا حساب دے, کیا کھایا, کیوں کھایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا حساب سے ڈر رہے ہیں, کتنا ڈر رہے ہیں کہ ایسے موسم میں کھجور کھائی جا رہی ہے. یہ میں سمجھنے کے لیے بولتا ہوں, تفصیل سے علماء سے پوچھ لینا, کیونکہ اسی آواز کو, اسی بات کو سمجھو گے کہ کھجور کھایا تو اس کی گرمی سے بچنے کے لیے فوراً ککڑی کھایا, ککڑی کھایا. دونوں ہاتھ میں مل گئی روایت. ایک فرقہ بنا ہے جس کو کچھ کرنا نہیں ہوتا تو ہر کرنے والے کام کو کہتا ہے یہ ضعیف حدیث ہے. وہ فرقہ ہی بن گئے. وہ مسلک کہو, فرقہ کہو, جو مجھے بولنا نہیں آتا, اگر یہ لفظ غلط ہے تو کوئی مسلک بن گیا ہوگا کہ اس کو جو کام نہیں کرنا ہے, فضائل کے جو نہیں کرنا ہے, وہ سب ضعیف حدیث ہے. تو ضعیف حدیث کو حدیث بولے گا نہیں بولے گا, پہلی بات تو یہ بتا. ایک بہت بوڑھی عورت, سب یاد دلا دینا مجھے, 95 کے آس پاس ہو گئی. اس کے بڑی عمر کے بچے ہو گئے, پوتی پوتے سب جوان ہو گئے, ان کی شادیاں ہو گئی. وہ کام سے تھک کر آتے ہیں تو ماں کے پاس بیٹھتے ہیں. کل بھی دوہرا رہا تھا, کسی کے سامنے کہہ رہا تھا, کوئی گواہ ہوگا یہاں, کہ میں یہ سوال کروں کہ تمہارے پاس اماں کے لیے کتنا وقت ہے, کیا جواب ملے گا؟ اماں کے لیے کتنا وقت ہے کہ اماں کے پاس کتنی دیر بیٹھو گے, اماں کے دل کو کتنی دیر خوش کرو گے. ابا کے لیے کتنا وقت ہے؟ نہیں. وہ تو بدنامی کے ڈر سے کہ کہیں شکیل جیسا نکما نالائق پوچھ نہ دے تو کہنے کو تو رہے گا میں اماں سے روز جا کے ملتا ہوں. ایسے ہی جیسے بیوی کے پاس جا کے ملتا اتنے ہی گھنٹے. ماں کا حق کتنا بڑا ہے, بیوی کا حق بھی بہت بڑا ہے, اس لیے کہ ہماری مسکینی کو دور کر دیا اس نے. وہ آئی تو اتنی برکت والی کہ مسکینی کو دور کر دیا. وہ آئی تو مجھے حرام سے بچا لیا, اس کا بڑا احسان ہے ہم پر. لیکن کیا ماں کے احسان سے بڑا ہے؟ سونے کے علاوہ گھنٹوں نہیں بیٹھ جاتا بیوی بچوں کے پاس. شکیل کو جواب دینا, اللہ کو جواب دینا ہے کہ یہ وقت میری ماں کے لیے ہے. میری ماں اس وقت حشاد بشاد رہتی ہے, بیٹھتی ہے. ہم رات کو اتنی دیر 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ ماں کے پاس بیٹھتا ہوں, ہاتھ پیر دباتا ہوں, سر پہ تیل لگتا ہوں, ابا کے پاس بیٹھتا ہوں, دباتا ہوں, اور ان کے ساتھ اچھی اچھی ہنسنے کی باتیں کرتا ہوں. اور اب یہ نئی باتیں اس عمر میں پہنچ کے فوراً بھول جاتے ہیں. بڑھاپے میں ابھی بھولے گا, ابھی بھولے گا, ابھی ہوا ابھی بھولے گا. لیکن اس کو بولو 20 سال کا تھا تو کیا ہوا تھا, وہ بیٹھ کے آرام سے سنائے گا, 20 دفعہ سنائے گا. تو یہ مت بولو کہ کل پھر بولا تھا اماں, اچھا اماں پھر کیا ہوا اماں؟ بولے شکیل بھائی تم کو کام کاج نہیں ہے, جاؤ میاں تم سے زیادہ کام کرتا ہوں. یہاں تو منٹ دیکھا جاتا ہے, سیکنڈ دیکھا جاتا ہے. یہ دعا اتنے سیکنڈ میں ہو جائے گی, یہ دعا اتنے منٹ میں ہو جائے گی. کام بتاؤ گے میرے ساتھ, رہو 24 گھنٹے میرے ساتھ اور دکھاؤ تمہاری مشغولی اور میری مشغولی. بولے آج تو بڑا دعویٰ نہیں کرتا, نمونہ بتا رہا ہوں. دعویٰ کس بات کا؟ خدا نے توفیق دیا تو ہوتا ہے, نہیں تو کتنوں کو فون کر کے بزنس سمجھاتا ہوں. لوگوں نے نہ سمجھ سمجھا تو چھوڑ دیا. جو سمجھدار ہیں وہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, بابا کچھ پوچھنے کا تھا, ہاں بھیا پوچھ لیں, اور سمجھا رہا ہوں الحمدللہ. اور کہتے ہیں بابا آپ بزنس جانتے ہو؟ میں نے کہا مقدر کا لٹتا ہے, مقدر کا ملتا ہے, لیکن بزنس کا تجربہ تو مجھ سے پوچھ لے. مقدر آگے آگے چلتا ہے, تیرے فہم اور تیری تدبیر سے تقدیر نہیں بدلتی. یہ لوٹے گا بھی بچے گا بھی. جو لوٹا ہے وہ بچ گیا ہے, جو بچا ہے وہ بانٹ دیا جائے گا. ہمارا تو وہی کھانا ہے. جملہ سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا؟ جو لوٹا ہمارا وہ بچ گیا, اور جو بٹا ہے وہ بڑھ گیا. ہمارا کھانا 2 روٹی 1 پلیٹ کا 3 ہوا, خوشی ہوئی, گاڑی ہوئی, یہ ہوا, سب خوشی کرو. اعمال کتنے بڑے. ہم تو کھانے میں خدا کو ناراض کرتے, پاخانے میں خدا کو ناراض کرتے, رات کو دیر تک جاگنے میں خدا کو ناراض کرتے, صبح سستی کے ساتھ اٹھتے خدا کو ناراض کرتے. مسجد میں آتے ذرا امام نے سنت قرات کیا تو غصہ آتا ہے کہ لمبی نمازیں پڑھاتے. اور میرا جی چاہتا ہے کم سے کم ایک مسجد تو ایسی بنے جس میں ہر چیز سنت کے مطابق ہو جائے.
اگر تم مجبور ہو تو بیٹھ کے پڑھو، کرسی پہ بیٹھو، نیچے بیٹھو، وہاں بیٹھو، گھر سے نہیں آ سکتے گھر پہ رہو، مسئلہ بدل دو گے، سنتوں کو لٹا دو گے. اس لیے مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب مسنون قرات کیا کرو، کسی کو اچھا لگے آئے، کسی کو اچھا نہ لگے جائے، بہت سی 5 منٹ کی جماعت ہوتی ہوگی. ہم تو نہیں دیکھتے کہ فجر کی نماز 12-13 منٹ سے پہلے گئی ہوں. اسی جماعت خانے پڑھتے پڑھتے زندگی گزری، 20 سال پڑھا ہوگا میں نے نماز. میں نہیں سمجھتا 12 منٹ سے پہلے کبھی مولوی سہیل نے نماز ختم کیا ہوگا. بلا کے پوچھو کتنے کیا پڑھتے تھے، طے کرتے تھے یہ پڑھنا اتنے میں کتنے منٹ لگیں گے؟ 12 منٹ سے کم نہیں لگے. اور یہاں آ گیا تو یہاں پر آ گیا تو نہیں ہے لمبی لمبی نماز. تو جاؤ نا، لمبی نہیں پڑھنا، بیمار ہو تو بیٹھ جاؤ نا. چاروں ائمہ برحق، اللہ کی قسم چاروں میں کس کا کیا درجہ ہے خدا کو پتا. وہ سب سے بڑا نادان ہے جو ائمہ کو بدل کے بدلی کرواتا. کہتا ہوں ہم تو جب بات کرتے تو کیا بات کرتے، 2 باتیں اور سن لو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام حنفی، امام حنبلی، امام مالکی، چاروں امام برحق ہے. لیکن جو طلبہ جس مسلک کا ہے اس کو اس مسلک کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. تو اس مسلک کی کتاب پڑھانے میں درمیان میں دوسرے مسالک کی کچھ باتیں سمجھانا پڑتا ہے. میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح یہ کہاں ہوتا ہے؟ دوسرے مسالک کی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، بتائی جاتی. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ طالب علموں کو، بڑے طالب علموں کو، بڑے جو ہو گئے فارغ ہو رہے، فقہ پڑھا رہے، تو اس میں کوئی ایک ایسا مسئلہ آیا جس میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کا کیا مسلک ہے، امام حنفی کا کیا مسلک ہے. ارے جہل سے نکلو شکیل میاں، جہالت کی باتیں ہیں سب، یہ جہالت کی باتیں ہیں، یہ سب مت کرو. اور زبان سے جب بہت بولتے ہو تو کل خدا ایک بات پہ پکڑ لے گا، میرے ولی کی قیمت گھٹایا تو پتہ نہیں حشر کیا ہوگا. تو پڑھا رہے تھے، اب وہ دلائل آئے، فقہ حنفی میں یہ ہے، فقہ شافعی میں یہ ہے، حنفی میں یہ ہے، شافعی میں یہ ہے. ایک مسئلہ کچھ ایسا آیا کہ جس پر ایک طالب علم بہت اس پہ وجد ہو گیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. آج امام شافعی ہوتے تو سمجھتے فقہ کا یہ حنفی مسئلہ کیا ہے. وہ طالب علم تھا، نو عمر تھا. اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ کے جواب سنو، جواب دنیا نے لوہا مانا ہے ان کے علم کا. کیوں بھائی، اہل علم لوگ مانتے ہیں نا اس کو، اہل علم سے پوچھو، دنیا نے ان کا لوہا مانا ہے. ناراض ہو گئے. کیا ہوئے؟ تعریف کی بات ہوئی تھی نا، تعریف کی بات ہوئی تھی، ان کی تعریف تھی نا، کیسا بیان کیا ہے. خوش ہونا چاہیے. یہ تھے جو خدا کی خوشی میں خوشی ڈھونڈتے تھے، خدا کی ناراضگی میں ناراضگی دیکھتے تھے، اپنی خوشی تلاش نہیں کرتے تھے کہ ہماری تعریف ہوئی تو خوش ہو گئے. کہا ارے نادان، کیا باتیں کہہ رہے ہیں. اگر امام شافعی رحمۃ اللہ ہوتے تو میں دلائل دینے کے بعد شافعی ہو جاتا، دلائل دینے کے بجائے شافعی ہو جاتا. اللہ کی قسم آج جو امام اگر اللہ بھیج دے، اللہ کو قدرت ہے، ہمارے محلے میں چاروں امام میں سے جو آ جائے گا میں ان سے اقتدا کروں. کہاں جہالت کی باتیں. اور سنو، غیر مقلدی سے تو بہت اختلاف ہے، یہ ان کا علماء کا اختلاف ہے، وہ جانے. ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ان کو بیٹھ کے برا بھلا کہیں. جس کے پاس کام نہیں وہ غیر مقلدوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ان کو کام نہیں تو کسی اور پارٹی کو برا کہہ رہا ہے، اس کو کام ہے اس کو کسی اور. کون سا دین کا کام ہے یہ؟ کروڑ نے پوچھو تو صحیح کہ مجھے کیا کرنا ہے. ایسے مسائل ہو تو مجھے کیا کرنا ہے یہ پوچھو نا. وہ کیا کرتا ہے، کیوں بک کرتے رہتے ہو. حسد کی، حسد کی بات ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اسے بہت سے لوگوں نے کہا اب تو مجھے حسد کرنے والے اچھے لگنے لگے. میں نے کہا تو ٹھیک ہے، ایک اچھی بات ہوگی. تو غیبت کرنے والے، حسد نہیں، غیبت کرنے والے، غیبت جو پیچھے جا کے غیبت کرتے کسی کی، تو جو غیبت کرتا ہے وہ اپنی نیکیاں دیتا ہے. ایکچوئل میں، حقیقت میں، یقینی طور پر جس کی بات کر رہا ہے وہ برا ہے، اس کے اندر برائی ہے. تو سن لیا بات. حقیقت میں، ایکچوئل اور یقینی طور پر
اس شخص کے اندر برائی ہے جس کی شکیل غیبت کر رہا ہے تو بھی شکیل اپنی نیکی اس کو دیتا ہے، جاؤ کرو جتنی کرنا ہے، ارے بند کر دو بکواس، سب نیکیاں لٹ چکی ہیں، اندھیرا ہے دل کے اندر، ورنہ غم ہوتا۔ تو بینک میں آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپیہ رکھا تھا، کتنا؟ کچھ مہینے گزر گئے، KYC کا زمانہ نہیں، ہاں جس کا کھاتا تھا اور پیسے بھی نہیں کھاتا تھا، وہ کھاتے میں بڑھتا تھا، اب تو کھاتا ہے۔ تو ابھی پہنچا بہت ٹائم کے بعد اور سوچا کہ انٹرسٹ کی رقم معلوم ہو جاتی تو نکال لیتا، اس میں میرے ساتھ کیوں پڑی رہے، اور ایک 10,000 روپے نکالوں۔ اس نے اپنا اکاؤنٹ نمبر بتایا تو وہ لیجر میں تو بہت پیچھے کہیں ہے، وہ تو جلدی آتا ہی نہیں، کمپیوٹر کا زمانہ نہیں، اچھا کمپیوٹر ہی سمجھ۔ کیش کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے آدمی نے سے پوچھا آپ نے یا میں نے پوچھ لیا؟ اچھا میں نے کچھ غلط ہو تو میرے ساتھ ہی ہو یار، آپ کے ساتھ کیوں؟ میں نے پوچھ لیا کہ صاحب میرا یہ نام یہ ہے، اکاؤنٹ نمبر یہ ہے، میرا بیلنس کیا ذرا بتائیے۔ تو انہوں نے کہا 1 کروڑ کچھ روپے ہے، پورا اماؤنٹ بتاؤں؟ سر صاحب ذرا اکاؤنٹ نمبر دیکھیے اور میرا نام اسپیلنگ یہ ہے SHAKEEL۔ اس نے دیکھا، بولے ہاں احمد بھی لکھا ہے ساتھ میں؟ جی احمد بھی لکھا ہے۔ اکاؤنٹ نمبر واپس کنفرم کرتا ہوں، یہ لکھا ہے، یہی بتایا آپ نے؟ جی۔ تو بولے میں آپ کے اکاؤنٹ کو بتا رہا ہوں۔ بولے سر میں نے تو 1,00,000 روپیہ رکھا تھا اس میں۔ بولے بھائی تو میرے پاس تو اتنا نہیں کہ میں کروڑ بنا دوں اس کو۔ تو اب مجھ کو غصہ آیا اور میں صاحب ابھی آتا ہوں، ذرا دروازے پر واچ مین کھڑا ہے تاکہ کنٹرول کرے، غصے پہ اس کی ماں کا، اس کی بہن کا، کون ڈال کے گیا میرے کھاتے میں، کون ڈال کے گیا ہے؟ اب کوئی ہوتا تو ابھی میں اس کے گن لے کے اس کو گولی مار دیتا۔ بولتا صاحب آپ کو ہوا کیا ہے؟ بولے ہوا کیا، 1,00,000 ڈالا تھا 1 کروڑ مل رہا ہے، یہ ہوا ہے۔ ایسا کرو گے؟ بولے کہ جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت اچھا، ڈالو جتنی نیکیاں ڈالنا ہے، جب کرو برائی جتنی کرنا ہے، بغیر سیکھے مریں گے، بغیر اپنی اصلاح کے مریں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے اتنی سستی جنت نہیں بنایا، خدا والوں سے پوچھنا پڑے گا خدا کا بننا چاہتا ہوں کیسے بن۔ تو ایک بات ان کی سنا دوں، مولانا داؤد صاحب اہل حدیث کے بڑے عالم، اور ان کے ہی دور میں ان کے قریب کچھ دور پر مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، سرچ کرو، جا کر جانا گوگل پہ سرچ کرنا مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ کون تھے، ان کی سوانح پڑھنا کہ کیا کیا کرتے تھے، کیسے تھے۔ فقہ حنفی کے بڑے عالم اور بہت بڑا مدرسہ چلاتے تھے۔ حضرت مولانا داؤد صاحب نے حضرت کے پاس پوچھوایا، معلوم کرایا، اجازت چاہیے کہ اجازت ہو تو میں کچھ رفقا یعنی کچھ احباب کے ساتھ آپ کے پاس ملنے آنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا ضرور تشریف لائیں، ضرور سر آنکھوں پر، جب مسئلے کی بات ہوگی تو ہم آپ اختلاف کریں گے، جیسے مسئلہ بند ہم ایک، دونوں ایک، یہ دین ہے۔ مغرب میں پہنچے، مدرسہ کس کا ہے؟ حنفی لوگوں کا۔ حنفی لوگ مغرب کی نماز میں الحمد شریف کے بعد آمین کیسے کہتے ہیں؟ آہستہ کہتے ہیں۔ اور اہل حدیث کا کیسے کہتے ہیں؟ زور سے کہتے ہیں۔ بعضے ہیں ایسے، ان کے بچے کو سمجھاتے، بچوں کو وہ آمین کی اذان دینے لگتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آمین۔ ایسا تو نہیں دیتے، پوچھ لو نا، پوچھو تو صحیح، نہیں سکھاؤ گے تو ایسے چھیڑنے کے لیے کریں گے۔ وہ کہیں بیٹھتے ہیں جہاں چھیڑا جاتا ہے، جہاں چھیڑا جاتا ہے وہیں سے بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پہنچے، مغرب کی نماز پڑھا، کون پہنچا؟ ہاں مولانا داؤد صاحب، غیر مقلد کے بڑے عالم، اپنے مدرسے سے بڑے علماء اور کچھ رفقا کے ساتھ پہنچے ایک حنفی مسلک کے مدرسے اور مسجد میں، اور بڑا مدرسہ، بڑی مسجد، بڑا کراؤڈ۔ نماز مغرب ہو گئی، حضرت مولانا داؤد صاحب نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا
لیکن سوچا سنتوں سے فارغ ہوں تو پوچھوں حضرت کیا ہوا. جب سنت پڑھ چکے دونوں بزرگوں کی ملاقات ہوئی تو مولانا داؤد صاحب نے کہا حضرت آپ حنفی ہیں نا؟ ان کا جی. اور یہ مدرسہ بھی حنفی ہے؟ کہاں. یعنی پوری مسجد آمین سے گونج گئی، پوری مسجد آمین سے گونج گئی. تو ان کو حیرت ہوئی کہ سارے حنفی ہیں. تو بعد میں پوچھا تو کیا کہا مولانا احمد صاحب نے کہ مولانا داؤد صاحب چونکہ آپ غیر مقلد ہیں اور آپ کے یہاں آمین بہت تیز کہی جاتی ہے، اس لیے میں نے اپنے طلبہ اور اپنے اساتذہ سے کہا کہ سب کے سب زور سے آمین کہنا، اس لیے آواز اتنی آئی تھی. تو اب سنو دوسرے کی بات. کہاں جہل میں پڑے ہو دوستو؟ یہ چاروں امام بڑے بڑے لوگوں میں کلام کرو گے لٹ جاؤ گے، اللہ پکڑ لے گا. تو داؤد صاحب نے کیا کہہ دیا، مولانا داؤد صاحب غیر مقلد نے، کہ میں نے اپنے رفقا سے کہا تھا کہ حضرت کے یہاں چل رہے ہو وہ حنفی ہیں، وہ آمین سر کہی جاتی ہے یعنی چپکے سے کہی جاتی ہے، اس لیے ہمارا کوئی ساتھی آمین زور سے نہیں بولے گا. اختلاف اپنی جگہ ہوگا، لیکن ہمیں ہمارے مسلک کے اعتبار سے کیا کرنا ہے یہ ہمارا پوچھنا ضروری ہے. اگر ہم باہر نکل کر یہ سب کمنٹس کرتے رہیں گے، اللہ کی قسم اللہ کو پوچھ لینا کیا ہوا. اور ہمیں تو بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم نے سنتے ہیں کہ وہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں کیا. نہیں سننا چاہتا، لیکن اب کسی زبان سے بات نکل گئی تو پھر میں کیا کروں. اب اسی زبان سے نکل گئی تو میں روک تو سکتا نہیں، اب تو نکل گئی. تو میری خوشی تو ایسے ہی ہوتی ہے جیسے بینک میں جا کر واش مین کے پاس گالی بک رہا تھا کہ گالی نہیں بکوں گا، میں کیا پاگل ہوں. آپ 1 لاکھ کا 1 کروڑ پائیں گے تو بولیں گے صاحب بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا. کون ڈال کے گیا؟ میں بہت دعا کروں گا اے اللہ ایسا ڈالنے والے اور پیدا کر دیجیے. نتیجہ صحیح نکلا بات کا، اللہ کرے زندگی گزارنے کا بھی نتیجہ صحیح نکلے، بے حساب اللہ ہم سب کو جنت میں ڈال دے اور پوری امت کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.